نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام ہمیشہ جمع رہتے تھے۔ ایک موقع پر مشرکین نے کہا ہم آنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے غلام، ہمارے نوکر چاکر ہم سے کم قبیلے کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، یہ ہماری توہین ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم آپ کے پاس آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بمقتضائے بشریت اور تبلیغی حکمت کے پیش نظر یہ خیال فرمایا ہوگا کہ واقعی اگر اس بہانے یہ لوگ سن سکتے ہیں تو میرے صحابہ تو میرے ہے ہی، کسی وقت ان کے ہوتے ہوئے ان کو کہہ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاؤ۔ حق تعالی شانہ نے اس کو ناپسند کیا اور پیغمبر کو کہا کہ بالکل ان بے ایمانوں کے لیے، ان مخلصین اور ایمانداروں کو ایک لمحہ نہ ہٹاؤ۔ اصل میں کبھی کبھی اصول معارض ہو جاتے ہیں، اصول میں معارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ میرے صحابہ تو ایمان لا چکے ہیں، ان پر عمل کی محنت ہے، اور مشرکین کا ایمان نہیں ہے، ان کو ایمان کی دعوت ہے، اور ایمان کی محنت عمل کی محنت سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے یہ خیال فرمایا، یہ ایک اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا اصول ذکر کیا کہ نہ، آپ کے صحابہ ایمان لا چکے ہیں، ان پر محنت کا فائدہ یقین کے درجے میں ہے، اور جو ایمان لائے نہیں ہیں ان پر محنت کا فائدہ احتمال کے درجے میں ہے، اور یقین کو احتمال کے لیے نہ چھوڑ۔ تبلیغیوں پر بھی اعتراض ہے کہ یہ مسجدوں میں آ کر تبلیغ کرتے ہیں، جاؤ سینما ہالوں میں، کھیلوں کے میدان میں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، اور وہاں جو اوباش اور لفنگے پھرتے ہیں ان کو تبلیغ کرو۔ جواب، آیت میں تبلیغ کی تائید ہے کہ اپنے پر محنت کرنا پرائے پر محنت سے زیادہ ضروری ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور ہٹائے نہیں ان لوگوں کو، طرد ارمان دے پختون ہو، طرد شڑلت ہوئی، مشڑا اگر خلق یادی خپل خدا سار و ما خواب، نہیں بگائے ان لوگوں کو جو یاد کرتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں خدا کی رضا۔ صحابہ، ما علیک من حساب من شیء، نہیں آپ کے ذمہ ان کا حساب بالکل، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمہ ہے بالکل۔ فتطردہم، اگر صحابہ کو ہٹایا، فتکون من الظالمین، بس ہو جائیں گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ صحابہ کی شان و عظمت دے گے کہ پیغمبر کو مجلس سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل دین کے ساتھ رہنا سہنا اور اہل دین کو پڑھانا اور محنت کرنا، یہ اغیار پر محنت سے زیادہ ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے چھوڑے ان کو، یہ تو بن گئے، یہ تو ٹھیک ہو چکے، چلے آپ امریکہ و برطانیہ وہاں درس دے۔ قرآن کریم سے بے خبر۔ آیت نمبر 52 نے بتا دیا کہ یہ طریقہ غلط ہے، اور جو جاری ہے یہ صحیح ہے۔ آیت میں صحابہ کی منقبت ہے کہ اللہ ان پر اتنا خوش ہے کہ نبی کو کہا کہ آپ اوروں کو نہ آنے دیں، بس ان پر محنت جاری رہے گی۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یوں ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں بعض کو بعض کی وجہ سے، لِيَقُولُوا، تاکہ کہے، أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، آئے یہ وہ لوگ ہیں کہ احسان کیا اللہ نے ان پر ہمارے درمیان۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، آئے نہیں ہے اللہ خوب جاننے والے قدردانوں کو۔ صحابہ قدردان بڑے تھے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا،
اب سن صحابہ کی شان، اور صحابہ کی شان قرآن میں دیکھو، غلط سلط تاریخ جمع کر کے صحابہ کی شان میں بیعت بھی کر کے ہمیشہ کے لیے دوزخ پہنچ گیا ہے۔ تحریف القرآن والا، تحریف القرآن۔ اور جب آ جاتے ہیں پیغمبر آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، فقل سلام علیک، آپ فرمائیے السلام علیکم۔ صحابہ جب آ جائے تو اے نبی میرا سلام کہنا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لکھا ہے تمہارے رب نے اپنے بارے میں احسان، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ صحابہ کے ساتھ بڑا احسان کرے گا۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، بے شک جس کسی نے عمل کیا تم میں سے گناہ کا ناسمجھی میں، صحابہ معصوم نہیں لیکن مغفور ہے اور معفو ہے، اور لہم درجات عند اللہ، قرآن کو دیکھو، وہ قرآن کو دیکھو۔ کاش کہ امام خامس تحریف القرآن والا وہ قرآن کو صحیح طرح سمجھ لیتا استاد سے تو یہ حرکتیں نہ کرتا جو اس نے تفسیر میں کی۔ اس کا یہ خیال ہے کہ صحابہ بڑے برے لوگ ہیں، لیکن کوئی برا کہے تو مولوی لڑتے ہیں، یہ اس کا خیال ہے۔ اس دن ہمارے ایک طالب علم نے بتایا ہے کہ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، تو ایک تحریف القرآن کے معتقد نے کہا ہے اس کو، یہ بدعت فی الاستدلال ہے، اس سے اس طرح استدلال نہیں کیا گیا، قرآن کریم کے استدلال پر پابندی ہے کیا؟ بدعت فی الاستدلال اس کو کہتے ہیں جہاں استدلال نہ بنتا ہو۔ مرزا غلام احمد کے خلاف علماء نے آیت جمع کی ہے کہ یہ بدعت فی الاستدلال ہے، یہ تو آپ نے مرزا واڑے سے سوال اٹھایا ہے، اور یہ آپ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں یہ سنت استدلال ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کافرانہ انداز کو سنت سمجھتے ہیں، اور عین سنت اور قرآن کے طریقے کو بدعت کہتے ہیں، اور شرم نہیں آتی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اب دیکھنا یہ کہ قرآن کریم میں صحابہ کی منقبت اور تعریف ہے یا مذمت ہے۔ اگر قرآن کریم صحابہ کی منقبت سے بھرا ہوا ہے تو ہر وہ آیت جس سے صحابہ کی عظمت معلوم ہو جائے وہ سنت استدلال ہے، اور بدعت استدلال وہ ہے جس سے صحابہ کا مطلوبہ اعتماد مجروح ہو جائے۔ وہی غلبیل کزی طویل سے گورا تاکہ دوسری دی اخبل کو ناٹھوتے ہیں نا کہ تو چشپک ذرا پگی دے بدعت فی الاستدلال دیتا ہوئی ازان تا نگوری چٹول غار غار شوی دی عرصے گڑوڑ دی۔ کہتے چلنی نے کوزے کو کہا کہ تم میں 2 سوراخ ہے، اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتا تھا کہ 56,000 سوراخ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے بڑے نے جو صحابہ کو معیار حق نہیں مانا، یہ پہلی بدعت ہے اسلام میں، اور یہ روافظ اینڈ کمپنی سے لیا گیا ہے۔ صحابہ کے لیے فرمایا اے نبی ان کو سلام کرو، میرا پیغام دو کہ میں نے فیصلہ کیا ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کروں گا۔ تو اس لیے قرآن نے کہا ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ لائے، اور صحابہ ایمان اور حق کا معیار ہے۔ جو صحابہ کو حق اور ایمان کا معیار نہ مانے موجودہ قرآن کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ مضمون رو بترقی انہو من عمل منکم سوءا بجہالہ، بے شک جس کسی نے عمل کیا تم میں سے گناہ کا ناسمجھی میں، صحابہ سے گناہ ہوئے ہیں لیکن ثم تاب من بعدہ، پھر توبہ کی اس کے بعد، وَأَصْلَحَ اپنی اصلاح کی، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یوں ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں احکام۔ تفصیل سے صحابہ کی منقبت کا مسئلہ آ گیا، اور صحابہ کو برا سمجھنے والے وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ ظاہر ہو جائے پروگرام جرائم پیشہ لوگوں کا، صحابہ کو برا کہنے والے جرائم پیشہ۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور ڈرا دیجئے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں ان یحشروا الی ربہم،
کہ یہ جمع کیے جائیں گے رب کے حضور. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ہے ہی نہیں ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی دوست نہ سفارشی. لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے یہ بچے.